حکومت آرگیو کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہی آرگیو کر رہی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ قانون لا کر آپ کی سیٹیں روکنا چاہتے ہیں. بات 2/3 اکثریت کی ہے، کوئی آئینی قانونی پیکج ہے، کوئی 2/3 اکثریت سے دس از ویئر دا ہول تھنگ بیٹ دا کورٹ بیٹ پارلیمنٹ بیٹ آؤٹ سائڈ. یہ ہے وہ فوکس جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل یہی اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ آئینی ترمیم کر سکیں جس کے ذریعے یہ روک سکیں. ہمارے جو الیکشن کے معاملات ہیں اس حوالے سے پہلے ہی یہ قانونی ترمیم تو کر چکے ہیں. اسی طرح یہ آئینی پیکج کے ذریعے چاہتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کی جو حیت ہے اس میں تبدیلی لائیں. کس نے چیف جسٹس ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، وزیر اعظم کا کیا اختیار ہے، کون کتنی دیر جج رہے گا، مدت ملازمت کیا ہوگی. تمام چیزیں یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی 16 سیٹوں کی بنیاد پہ جو ان کو عوام نے دی ہیں. اب یہ ہے وہ صورتحال جس کا ادراک سپریم کورٹ نے کیا، اکثریت نے کیا. دیکھیں صورتحال یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے لسٹیں بھی جمع کرائی تھیں مخصوص نشستوں کے لیے. 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ہماری دانست میں درست نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو بطور جماعت الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، آپ کو سمبل بھی نہیں ملے گا. یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ گیا، وہاں ہمارے حق میں ہوا. پھر آنن فانن سپریم کورٹ میں 2 دن پر مشتمل ہیئرنگ ہوئی. 13 جنوری آخری دن تھا ٹکٹ جمع کرانے کا ریٹرننگ افسران کے روبرو. اس دن رات کو 10:30 11 بجے فیصلہ آتا ہے. ریٹرننگ افسران نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا. میں خود وہاں موجود تھا بطور امیدوار. میں چونکہ وکیل تھا میں نے اصرار کیا، میں نے ٹکٹ پھر بھی جمع کرایا اور اس پہ رسید لی کہ میں نے اپنا ٹکٹ جمع کرایا ہے. وہ ٹکٹ لینے سے انکار کر رہے تھے اور سارے ملک میں یہی ہوا. اب یہ تھی حقیقت جو سپریم کورٹ کے سامنے تھی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ٹکٹ جمع نہیں کرانے دیے گئے، ان کو آزاد تصور کیا گیا، جس کو بعد میں پورے سپریم کورٹ نے اس ہیئرنگ کے دوران کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا. اگرچہ آپ سے سمبل لے لیا گیا تھا لیکن آپ پھر بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور بطور پی ٹی آئی ہی الیکشن لڑ رہے تھے. لہٰذا جو لسٹیں ہم نے جمع ایون بینچ کا کنٹینشن یہ ہے کہ میں آگے آتا ہوں دیکھیے 39 کی حد تک تو چلے جنہوں نے اپنے کسی خانے میں پی ٹی آئی لکھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے پی ٹی آئی لکھا ہی نہیں میں عرض کرتا ہوں باقیوں نے بھی لکھا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا بھی تعلق بنتا تھا. یہ الیکشن کمیشن نے خود ریکارڈ فراہم کیا اور کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. دیکھیں ہوا یہ کہ انہوں نے میرے نامینیشن پیپر سپریم کورٹ میں فائل کیے. الیکشن کمیشن نے اپنی کسی دانست میں انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ کیا اور اس میں انہوں نے میرا ٹکٹ داخل نہیں کیا. سپریم کورٹ کو یہ کہا دیکھیں جی سلمان راجہ صاحب نے بھی نامینیشن پیپرز کے ساتھ اپنا ٹکٹ داخل نہیں کیا تھا، جبکہ میرے پاس رسید موجود تھی ٹکٹ کی جس پہ دستخط تھے. میں نے وہ سامنے رکھ دیا سپریم کورٹ کے اور یہ ثابت کیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے مکمل واقعات نہیں رکھ رہا. جن لوگوں نے ٹکٹ دیے ہیں ان کے ٹکٹ چھپائے جا رہے ہیں. یہ تھی وہ صورتحال. جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا، ان کی پوری الیکشن کیمپین ہماری پی ٹی آئی کی اپنی لسٹیں موجود تھیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں صرف اس لیے گئے کہ ان کو غیر قانونی طور پہ آزاد قرار دیا گیا. یعنی آپشن جب ایک نہ ہو جو کہ ہونا چاہیے تھا، دیٹس کمپلیٹ جسٹس. ایک آرگومنٹ آیا کہ اگر ان کے پاس آپشن ہوتا تو دیکھیں ہو یہ سکتا تھا. میں عرض کروں سیاسی جماعت ہے، اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں آزاد کے میں عرض کروں اس کو کر لے، لیکن مسئلہ یہ ہو نہ تحریک انصاف دیکھیں پلیڈ کر رہی تھی نہ وہ پارٹی تھی. میں آتا ہوں سر اس کے پر، میں اس کے پر آتا ہوں. میں ذرا لڑکوں سے ان کا بھی مجھے ایک جملہ صرف اور کہنے دیجئے. دیکھیں جو کیانی صاحب نے بات کی نا کہ تحریک انصاف نہیں تھی، چلیں یہ اگر سنی اتحاد کونسل کو یہی سیٹیں مل جاتی تو پھر ان کو قبول تھا. سنی اتحاد کونسل والے اگلے دن پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے یا دونوں جماعتوں کو مرج کر دیتے تو ان کو کیا فائدہ تھا. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں باہر رکھ کر یہ وہ سیٹیں حاصل کریں جیسے خیبر پختونخوا میں جس جماعت کی 3 سیٹیں ہیں وہ 10 مخصوص نشستوں کی بالکل آئین اور جمہوریت کی نفی ہے اور انٹرنل کورٹ پالیٹکس. That's what the problem is. اپنا کاشف بھائی انٹرنل کورٹ پالیٹکس بھی ضرور ہوگی. میں ذرا عمران سے بھی یہی سوال پوچھ رہے تھے. اگر تو جوڈیشل پیکج ایشو ہے تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ نہیں ہوا، پھر یہ سیاسی فیصلہ ہوا. یہ 2 لڑائی تھی، ایک حکومت کی لڑائی تھی، ایک سنی اتحاد کونسل کی لڑائی تھی کہ جو حکومت ہے اس کو 2/3 اکثریت نہ ملے اور سنی اتحاد حکومت چاہ رہی تھی کہ ہمیں 2/3 اکثریت مل جائے. تو پھر ان 2 ججز نے جو لکھا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ دیا گیا ہے. اس 4-5 فیصلے آئے ہیں نا
نہیں میجورٹی ایک جو فیصلہ نہیں ہے, 8-5 کا ایک فیصلہ ہے, جسٹس یحییٰ افریدی کا ایک ہے, مندوخیل صاحب کا ایک ہے. جیسے کاشف صاحب یہ قانونی فیصلہ ہے, اکثریت اس جو کے فیصلہ ہے اثرات ضرور ہو سکتے ہیں سیاست پر یہ فیصلہ بالکل قانونی ہے جو 8 ججوں نے دیا, اس لیے میں اس کی ذرا جو ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں, میں تو اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس میں وہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے تو پھر تو جو سیاسی دھڑوں کی لڑائی ہے اس کے نتیجے میں کسی ڈر خوف کے تحت یہ فیصلہ ہوا تو پھر تو غیر آئینی ہوا, پھر تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا, پھر تو یہی بات ڈپکٹ کر رہی ہے. اس کا پھر بہترین حل تو یہ تھا اگر کسی کو اس بات کا خوف تھا کہ ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اور وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں گے, تو پھر آپ ایسا کرتے, آپ کسی کو نہ دیتے, آپ ویکنٹ رکھ دیتے. لیکن سب ججز نے ایک بات سے تو اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط انٹرپریٹ کیا. اب مسئلہ یہ کہ ایک اور آرگومنٹ جو چل رہا ہے آج کل, جس کو ہم اب کہہ رہے ہیں, اب سیاست کی بات کر رہے ہیں, کتنے دن پہلے لاسٹ قاضی فیصل صاحب نوٹیفائی ہو چکے تھے؟ تقریباً 87 دن پہلے, یعنی تقریباً 3 مہینے پہلے. اور اب 26 اکتوبر کی ڈیٹ ہے, اگست آ گیا, ستمبر کو کتنا عرصہ پہلے نوٹیفائی ہو جانا چاہیے, اور اگر ہو جائے تو کیا یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے؟ یہ جو پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں کافی کرائسس کم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نئے چیف جسٹس کا ابھی کر دیتی ہے حکومت, پہلے بھی تو یہی مسئلہ تھا, اس وقت جوڈیشل پالیٹکس چل رہی تھی, اب بھی اگر یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب خود میں بھی اگر انہوں نے کنوے بھی کیا حکومت کو کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ایکسٹینشن میں, تو وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ یا کہیں وہ اپنی دے دیں کہ جی میں نے جو ہے وہ 25 اکتوبر ریٹائر ہونا ہے, میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی, میں تو کانسٹیٹیوشن اور آئین. آپ نے خبر دی تھی کہ وہ نہیں لینا چاہ رہے نہیں دیکھیں, اور آپ سارے کہہ رہے کہ نہیں جی وہ لینا چاہ رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یا تو کہتے میں نے خبر دی تھی غلط ہے. دیکھیں بات سنیں, ریزرو سیٹ کا اس وقت کیوں ہوتا ہے, اس وقت آ گیا, دیکھیں ریزرو سیٹ اس کے بعد وزیر قانون کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. اسی کیس میں جب ریزرو سیٹ پہ سسپینڈ ہوا 3 رکنی ججز نے, اس بینچ نے جب یہ کہا کہ 78 سیٹوں پہ جو ایم این ایز ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے, اس کے بعد حکومت کو کنوے کیا گیا کہ جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اس کے بعد پھر جس طریقے سے بینچ بنا, پھر جو قاضی صاحب نے ریویو کے لیے جلدی کی, دیکھیں 4 دن میں ہمیں بھی پتہ ہے, راجہ صاحب خود وکیل ہیں, ریویو اتنی جلدی ہوتے نہیں ہیں, کرائے جاتے ہیں. ریویو 4 دن بعد, پھر 2 دن بعد پھر کمیٹی کے سامنے لگتے ہیں کہ جی کمیٹی اس کو دیکھے فکس کرے. پھر جس طریقے سے نوٹ آتا ہے قاضی صاحب کا اس کہ جی یہ انفرکچوس ہو جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کا نوٹ جو جمال مندوخیل صاحب کا اور جو میجارٹی ججمنٹ میں, اس میں فرق یہ ہے کہ 23 سیٹیں میجارٹی ججمنٹ سے ملیں گی پی ٹی آئی کو, اور قاضی صاحب اور جمال صاحب کے نوٹ سے 10 ملیں گی. اور جوڈیشل پیکج جو اصل جو وہ بات ہو رہی ہے نا کہ جی اس کو اگنور کریں. قاضی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 39 ایم این اے تحریک انصاف کے ہوں گے. بالکل نہیں, 41 جنہوں نے نہیں لکھا کچھ نہیں. آپ مندوخیل صاحب کا, مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کیا ہے, اپنے نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھا ہے, ساتھ میں پارٹی ٹکٹ لگایا, نہیں جنہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروایا ہے, پارٹی نہیں بس 39 نہیں ہے, 39 ہے نا, تبھی تو 39 اور 39 کا نمبر یہی سے آیا نا. جو میجورٹی فیصلہ اس میں کہا گیا کہ کسی کاغذ میں اگر پی ٹی آئی لکھ دیا ہے, پی ٹی آئی لکھ بھی دیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے. میں نے سلمان صاحب کا مجھے یاد ہے سر آپ کو پیراگراف, انہوں نے کہا پیراگراف 9 ہے شارٹ آرڈر کا, فارمز جمع کئی دفعہ پیراگراف 9 ہے شارٹ آرڈر کا, یہ 10 ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر صرف نامینیشن پیپر میں بھی لکھ دیا آپ اس کو پی ٹی آئی کا تصور کریں گے. مندوخیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس نے تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کیا ہے, ٹکٹ بھی دیا ہے, ڈکلیریشن بھی دیا ہے, پارٹی کا سرٹیفکیٹ بھی لا کے دیا ہے, وہ پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے. وہ 5-6 سے زیادہ نہیں رہے تھے آر او, ٹکٹ تو وصول ہی نہیں کر رہے تھے آر او. کیسی معصومیت کی وہ بات ایک الگ کنٹروورسی ہو جاتی ہے. مندوخیل صاحب کا اور قاضی صاحب کا لکھا ہے جو میجورٹی فیصلہ, نیم آف کینڈیڈیٹس افیلیٹڈ ود تحریک انصاف ایز پر دا لسٹ ویریفائڈ فرام ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی ای سی پی, دیٹس 39, اور نیمز آف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس 40. آپ پیرا 9 نکال کے دیکھیں, کسی ایک بھی جگہ پہ انہوں نے 4 میں سے کسی ایک کالم میں بھی پی ٹی آئی لکھ دیا, صرف نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھ دیا, تب بھی وہ پی ٹی آئی کا, بے شک اس نے باقی ریکوائرمنٹ الیکشن ایکٹ کے پوری کی ہے نہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے. یہی تو جھگڑا چل رہا ہے.